الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، بھائی اور دوستو، انسان اس سے دن بدن گناہ اور اللہ کے حکم کی مخالفت ہوتی رہتی ہے، بلکہ یوں کہا گیا کہ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان اس سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، بھول بھی ہو جاتی ہے، اور گناہ اگر اس سے سرزد نہ ہو پھر تو وہ ملائکہ یا پھر انبیاء کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ چنانچہ عام انسانوں سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، اور کچھ مادیت کے اندر اور کچھ فتنوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے گناہ کی کثرت ہو رہی ہے۔ چنانچہ ان گناہوں سے معافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری توجہ مبذول فرمائی، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ تم اللہ سے معافی طلب کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے جس عمل کو حضرات انبیاء علیہ السلام نے اختیار فرمایا۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام بخشے بخشائے تھے، معصوم تھے، ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا تھا، لیکن امت کو بتلانے کے لیے، امت کو سبق دینے کے لیے انہوں نے استغفار کا التزام کیا۔ اللہ نے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کے متعلق بھی قرآن پاک کے اندر یہ خبر دی ہے، اور خود ہمارے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی آتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بھی استغفار کا اور توبے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں آتا ہے کہ آپ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں 70 دفعہ اور بعض روایتوں میں 100 دفعہ دن میں اللہ کے نبی کا استغفار کرنا منقول ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ استغفار کی کس قدر اہمیت ہے۔ اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ مقبول ترین، اور انبیاء علیہ السلام ان کو تک استغفار کا نہ صرف حکم دیا گیا بلکہ انہوں نے پوری پابندی کے ساتھ استغفار کیا۔ تو ہمہ شمہ عام لوگوں کے لیے استغفار کی کثرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ قرآن نے بھی اس کی طرف رہنمائی فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کی طرف ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ اور استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل کے ذریعے انسان بہت سے فوائد حاصل کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی جب اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے طلب کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتلایا ہے کہ تم گناہوں سے اللہ سے اپنی گناہوں کی بخشش طلب کرو گے، معافی طلب کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ اسی طرح سے یہ عمل کچھ اس قدر بلند ترین عمل ہے کہ اس عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی بھی بہت سے فوائد انسان کو عطا کرتے ہیں، اور اخروی اعتبار سے بھی انسان کو بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ من لزم الاستغفار، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی استغفار کی پابندی کرتا ہے، اپنے اوپر مداومت کرتا ہے، لازم کر لیتا ہے استغفار کر لینا، جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ کتنے بڑے فوائد اللہ تعالیٰ اس آدمی کو عطا کرتے ہیں جو استغفار کی پابندی کرتے ہیں۔
جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، ہر پریشانی، ہر تکلیف اس سے اللہ تبارک و تعالی اس کو نجات دیتے ہیں. جو غم اور جو فکر میں وہ مبتلا تھا وہ غم و فکر اللہ تبارک و تعالی ہلکا کر دیتے. ومن کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے نکلنے کا راستہ مہیا کرتے. اور تیسرا فائدہ یہ بتلایا گیا اس حدیث کے اندر، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے اس کے لیے روزی کا انتظام فرماتے ہیں کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. کتنے بڑے فوائد ہیں بندے کو دنیاوی اعتبار سے، اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں، اس کی تکلیفیں دور ہو جائیں، جس مصیبت میں وہ گھرا ہے اس مصیبت سے اس کو نجات مل جائے، اور اللہ کی طرف سے الگ سے اس کے لیے روزی کا غیبی انتظام ہو جائے. یہ اس آدمی کے لیے ہے جس نے اپنے لیے استغفار کی پابندی کو لازم کر لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کرنا اپنے اوپر اس نے لازم کر لیا ہے. قرآن پاک کے اندر انسانی جسمانی قوت کے تعلق سے بھی بتلایا گیا کہ جو استغفار کی پابندی کرتا ہے وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، یہ استغفار و فائدہ بتلایا کہ تمہاری قوت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں. کمزوری جو ہوتی ہے انسان کی، جسمانی ہی کمزوری کیوں نہ ہو، وہ بھی دور ہو جاتی ہے. اور دل کا صاف ہونا، جب گناہوں سے اس کا دل میلا ہو چکا ہو، جب انسان توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کرتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کے اثرات کو اس کے دل سے پاک کرتے ہیں، اور توبہ کرتے کرتے، استغفار کرتے کرتے اس کا دل پاک و صاف ہو جاتا ہے. استغفار کا عمل اللہ کو اس قدر پسند ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا ان اللہ یبسط یدہ باللیل، اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ میرا کوئی بندہ آئے اور مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے جو دن میں اس نے گناہ کیے تھے. رات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ میرا بندہ توبہ و استغفار کرے، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں جو دن میں اس سے خطائیں گناہ سرزد ہوئے تھے. وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ دن کے وقت بھی انتظار میں رہتے ہیں بندے کے، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے شاید میرا کوئی بندہ اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرے، معافی طلب کرے، جو رات میں اس سے گناہ ہوئے تھے، جو گناہ اس نے چھپ کر کے کیے تھے، اور وہ اس گناہوں کو بھی دن میں علانیہ کیا ہو، رات میں چھپ کر کیا ہو، ان تمام گناہوں کی بخشش کے سلسلے میں اللہ انتظار میں رہتے ہیں میرا بندہ مجھ سے معافی طلب کرے. کس قدر عظیم ترین عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو کس قدر پسندیدہ عمل ہے، بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے. استغفار کے سلسلے میں کوئی متعینہ وقت نہیں ہے کہ فلاں وقت ہی میں استغفار کیا جائے. کسی بھی وقت آدمی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی طلب کر سکتا ہے. البتہ چند مواقع ضرور حدیث کے اندر بتلائے گئے کہ ان مواقع پر، ان جگہوں پر استغفار کرنا زیادہ مفید ہے. عبادت کے ختم ہونے پر، نمازوں کے ختم ہونے پر استغفار کا حکم دیا گیا. اندازہ لگائیے اتنا عظیم ترین عمل نماز کا، اس نماز کے عمل کی فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کا حکم دیا گیا. التحیات میں بیٹھ کر سب گناہوں کی معافی مانگ چکا تھا، پھر سلام پھیرنے کے بعد استغفر اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا. اور بھی کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی ہم سے، کوئی بھول چوک ہوئی ہوگی ہم سے، وہ بھی جو ہے دھل جائے، وہ بھی ہم سے جو ہے صاف ہو جائے. اسی طرح سے جب آدمی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، مجلس کے اختتام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی کہ اٹھتے وقت آدمی جو استغفار کر کے اٹھے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہوئے اٹھے. رات کے وقت آخری پہر جو ہوتا ہے وہ بڑا ہی قیمتی وقت ہوتا ہے.
اللہ نے ان بندوں کا بطور خاص ذکر کیا ہے جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی طلب کرتے ہیں. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ. وہ لوگ جو اللہ کے متقی پرہیزگار بندے ہوتے ہیں رات میں بہت کم سوتے ہیں، رات کا وقت زیادہ تر اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، اور سحری کا جب وقت ہوتا ہے، رات کا آخری پہر جب ہوتا ہے، وہ اپنے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں، استغفار طلب کرتے ہیں. استغفار کے فوائد میں ایسا بھی ہے کہ انسان کو دنیاوی مال و متاع بھی حاصل ہو جاتا ہے. سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا جو سورہ نوح کے اندر نقل کی گئی ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا جب کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور یہ بھی بتلایا کہ اس استغفار کا فائدہ یہ ہوگا کہ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، آسمان سے بارشیں بھی برسائے گا، رحمتیں بھی برسیں گی. ہر اعتبار سے انسان کے لیے اس استغفار کو لازم کرنا فائدہ ہی فائدہ ہے. استغفار کے لیے بہت سے الفاظ حدیث کے اندر آئے ہیں. آدمی کم از کم یہ کہتا رہے استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہ کی معافی چاہتا ہوں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو. مختلف الفاظ حدیث کے اندر ہے. سب سے افضل ترین استغفار جس کو کہا گیا ہے سید الاستغفار، جو مسجدوں کے اندر جو ہے صبح شام کے اذکار کے اندر لکھا ہوا ہے، اس استغفار کا اتنا بڑا فائدہ حدیث میں آتا ہے کہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کے وقت پورے یقین کے ساتھ پڑھتا ہے سید الاستغفار کو، اور وہ شام ہونے سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو گیا وہ جنت میں جائے گا. اور شام کے وقت اگر کسی نے پورے یقین کے ساتھ سید الاستغفار پڑھا، صبح ہونے سے پہلے اگر اس کا انتقال ہوا تو وہ جنت والوں میں سے. تو ان الفاظ کو جو ہر مسجدوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں سید الاستغفار کے نام سے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک سے پورا آخر تک جو ہے وہ پورے استغفار کے الفاظ ہیں. آدمی پابندی کرے، چلتے پھرتے اپنی زبان پر استغفار کے الفاظ لے، اپنے گناہوں کی اللہ سے جو ہے بخشش طلب کرے. گناہ واقعتاً ایک ایسا عمل ہے اور ایک ایسی خطرناک چیز ہے، انسان کی تباہی اور اس کی بربادی کے لیے کافی ہوتا ہے. اس لیے ہر وقت انسان کو اپنے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش اور معافی طلب کرتے رہنا چاہیے. صبح شام کم از کم 100 دفعہ استغفار کا آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے 100 دفعہ دن میں استغفار کرتے تھے. ہمیں کتنا زیادہ کرنا چاہیے. اس لیے اس عمل کے سلسلے میں کوئی کوتاہی نہ ہو، اپنے گناہوں کی ہر وقت اللہ سے معافی طلب کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں. کوئی گناہ ہو جائے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی نیک عمل کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں. اور استغفار کے سلسلے میں گناہ جو ہوتے ہیں اس کے لیے بنیادی شرط بھی یہ بتلائی گئی ہے کہ جو گناہ کر رہا ہو آدمی اس گناہ سے الگ ہو جائے، پوری ندامت و شرمندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، اور یہ عزم اور اس ارادے کے ساتھ کہ میں آئندہ پھر اس کی طرف نہیں جاؤں گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرے. اللہ کی ذات بندوں کے معاملے میں اس قدر شفیق اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے سلسلے میں اس قدر رحیم ہے کہ اس سے بڑے رحم اور اس سے بڑے شفقت کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ کو بندوں کا اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرنا بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، زندگی بھر ایمان کے ساتھ رکھے، اپنے وقت پر ہم سبوں کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین.